بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ سامعین و ناظرین مکرم، تذکرہ ہے مرشد زماں کا، مجدد دوراں کا، اللہ کی اس محبوب ذات کا جو ہماری زندگیوں کا مرکز و محور ہے، جن کی نسبت سے ہمارے ایمان کی تابانی ہے، جن کی نگاہ سے ہمیں محبت رسول ملی، اللہ کی پہچان ملنا شروع ہوئی، جن کے احسان سے ہمیں حقیقت ایمان کا پتہ چلا، ہمارے دلوں میں عظمت رسول اور شان الہی کے ابواب وا ہوئے، جن کی سخاوت سے مقصد زندگی یعنی بندگی کا پتہ چلا اور سنت مطہرہ زندگی کا حصہ بننا شروع ہوئی۔ آپ کی نسبت، سنگت، آپ کی توجہ اور آپ کی دید دلوں میں ایمان اتارنے والی ہے۔ اس کی تاثیر بندے کو شریعت مطہرہ پر بلا تکلف عمل کے حاصل ہو جانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب بندوں کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عن اسماء بنت یزید انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، الا انبئکم بخیارکم؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سب سے بہتر ہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اور وہ ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مظہر خدا ہیں، ان میں یہ کمال بدرجہ اتم موجود تھا۔ جمال مصطفیٰ کی اثر آفرینی کا تذکرہ کتب حدیث، کتب تاریخ، کتب سیر کے صفحات پر بکھرا نظر آتا ہے۔ کتنے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم صرف دیکھنے آئے تھے، لیکن دیکھا محبت سے تو نظروں سے گھائل ہو کر چہرہ والضحیٰ کے جلوے دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ کس کس کشتہ عشق و محبت کا نام لیں؟ حضرت ثمامہ بن آثال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، ہجرت کے موقع پر عاتقہ بنت خلف ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور کو تکنا، اور نہایت ادب بھرے انداز میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر آفرینی کو بیان کرنا، ایسی اثر آفرینی جو محبت کے ساتھ دیکھنے پر دلوں کو ایمان عطا کر گئی۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، حضرت ابو قرصافہ جندرہ بن خیشنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار مصطفیٰ کرنا، اور دیگر صحابہ اکرام سب کے سب جمال مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ دیکھنے سے ہی ایمان والے بنے۔ یہی جمال مصطفیٰ کا نور مجدد دوراں، قیوم زماں، امام الاولیاء والاصفیاء والعلماء، امین خزینہ اسرار و معرفت، جبل استقامت، کوہ عظیمت، جامع المعقول والمنقول، شیخ الکل فی الکل، محی السنت والملت والدین، ماحی بدعت و رفض و نسب و خروج، شیخ الحدیث والتفسیر،
سیدنا و مرشدنا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک پیر ارچی خراسانی دامت فیوزہم کے چہرہ مبارک سے عیان تھا۔ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والإرادة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسرر علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه. سامعین و ناظرین، جب بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی نسبت صحبت و سنگت میں رہنے والے بھی ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی غلامی میں جناب حضرت یوشع، جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی غلامی میں حضرت آصف بن برخیہ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کی غلامی میں تابعین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں حضرت مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ اس نور سے رنگے گئے۔ یوں ہی حضرت پیر سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور صحبت میں آپ کی عظمتوں، رفعتوں، کمالات، علوم و معارف کے امین، مفاتیح ہدایت، شیوخ الحدیث، صاحبان تقوی، بحار علوم، کنوز معرفت، راسخون فی العلم، آپ کے صاحبزادگان اور آپ کی جملہ اولاد امجاد اور آپ کے محبوب مرید، آپ کے منظور نظر خلیفہ، آپ کے وفا شعار غلام، سفر و حضر، عسر و یسر میں آپ کے شانہ بشانہ رہنے والے، آپ کی اتباع میں قدم با قدم چلنے والے حضور غوث جہاں، طبیب روحاں، شاہ شاہاں، محبوب دل براں، قدوۃ العلماء، سلطان الاولیاء والاتقیاء، واقف رموز حقیقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، محبوب امام خراسانی، سیدنا و مرشدنا شیخنا حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و سربراہ خانقاہ و جامعہ محمدیہ سیفیہ راوی ریان لاہور بھی اس نور سے منور ہو گئے۔ پھر آپ کی نسبت، صحبت، شفقتوں، عنایتوں، دعاؤں، نگاہوں کی بدولت آپ کے محرم راز، مزاج شناس، آپ کے عکس جمیل، آپ کے پرتو حسین، آپ کی شخصیت مبارکہ کی تصویر کامل، حضور سیدی و مرشدی، امام العاشقین، سراج السالکین، منبع رشد و ہدایت، جامع علوم ظاہر و باطن، معدن اخلاص و تقوی، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی متعنا اللہ بطول حیاتہ، بانی و سربراہ خانقاہ و جامعہ محمدیہ سیفیہ،
سرفراز العلوم ترنول اسلام آباد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ان انوار و تجلیات، علوم و معارف کا امین اور وارث بنا دیا۔ سامعین و ناظرین مکرم، جب کسی بنجر زمین پر بارش برس جائے تو وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ اثرات حقیقی بارش کے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے نور کی برسات ہوتی ہے تو اللہ کی یاد سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، عصیاں کے غبار سے آلود ارواح تر و تازہ ہو جاتی ہیں، گناہوں کی آگ سے مرجھائے من کے پتے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، غفلت کے کالے بادل چھٹ جاتے ہیں اور انوار الہی کی کرنیں ہر گوشے کو سراپائے نور بنا دیتی ہیں۔ جیسا کہ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں حرم بن گئے، اسی طرح جب اللہ کے کامل بندے اس کے محبوب کے حقیقی وارث کے قدم جہاں پڑ جاتے ہیں تو ان کے سینے میں موجود انوار الہی کی چمک اور دمک روشنی وہاں کے در و دیوار کو روشن کر دیتی ہے۔ انہی اللہ کے محبوب بندوں اور اس کے حبیب کے سچے ورثاء میں سے ایک عظیم ہستی مجدد دوراں، قیوم زماں، امام الاولیاء والاصفیاء والعلماء، مخزن و معدن انوار الہی، شیخ الحدیث والتفسیر، سیدنا و مرشدنا پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک پیر ارچی خراسانی دامت فیوزہم کی تھی۔ آپ کی خانقاہ و جامعہ محمدیہ سیفیہ سرفراز العلوم پر تشریف آوری یوں ہی انوار الہی کی برسات کا سبب اور ذریعہ رہی۔ آپ کی شفقتیں، رحمتیں، کرم نوازیاں اس خانقاہ پر اتنی زیادہ تھیں کہ آپ اس خانقاہ پر 12 مرتبہ تشریف لائے۔ جب حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی اطال اللہ حیاتہ راولپنڈی کینٹ کے علاقے افشاں کالونی میں رہائش پذیر تھے اور ایک کمرے میں محفل ذکر ہوا کرتی تھی، تو حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ 20 جولائی بروز ہفتہ سن 1996 تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے جگر گوشہ، آپ کے منظور نظر، آپ کے عکس حسین شیخ الحدیث والتفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد سعید حیدری سیفی صاحب اطال اللہ حیاتہ، شیخ الحدیث والتفسیر، امام الاولیاء والاصفیاء، پروردہ نگاہ امام خراسانی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا محمد حمید جان سیفی صاحب زیدہ مجدہ، حسین صورت و سیرت کی مالک ہستی، شیریں لساں، فقیہ وقت، سیف حمیت امام خراسانی، شیخ الحدیث والتفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ احمد سعید یار جان سیفی صاحب مدد ذلہ، اور امام القرآن والمجودین، زینت العلماء، کنز معرفت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ قاری حبیب جان سیفی زید عمرہ، اور آپ کے مرید صادق، مرید باوفا و باصفا، آپ کے سینے کے انوار و اسرار کے مخزن، امام الاولیاء، فخر المشائخ، قدوۃ العلماء، امام عاشقاں، محبوب دل براں، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے، تو ان کی آمد سے مدینہ طیبہ کی یادیں تازہ ہو گئیں۔
کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی کوچوں سے گزرتے تو راستے بھی مہک اٹھتے، راہیں قدم بوسی کا اعزاز حاصل کرتیں اور خوشبوئیں جسم اطہر کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا مر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الطريق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ کے کسی راستے سے گزرتے تو لوگ اس راستے سے آپ کے جسم مبارک کی خوشبو محسوس کرتے اور پکار اٹھتے کہ اس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ تو جب بھی مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے صاحبزادگان مبارکین اور حضور غوث جہاں طبیب روحاں حضرت میاں محمد حنفی سیفی زیدہ مجدہ نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے گھر سے مسجد تشریف لے جاتے تو راستے سے یہ ہستیاں مثل کہکشاں نور بکھیرتی گزرتیں تو راستوں، بازاروں، چوکوں، چراہوں پر لوگ آپ کو محبت سے دیکھتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے، حسین چہرے کی زیارت کے لیے بےتاب ہو جاتے، اور جس پر آپ کی نظر پڑتی وہ آپ کی غلامی اختیار کر لیتا اور بندگی خدا میں ڈھل کر سراپا سنت نظر آتا، اور یہ رنگ ان پر اتنا چڑھا کہ ان کی نسلیں بھی آج سنت مصطفیٰ کا پیکر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے آپ کے مبارک چہرے کو دیکھا، کیا وہ چہرہ تھا، کیا وہ ذات تھی، واہ واہ سبحان اللہ۔ جو دیکھتا دیکھ کر فدا ہو جاتا، نسبت میں آ جاتا، مرید بن جاتا، اور اس کی برکت سے اس کی زندگی اسوہ مصطفیٰ میں ڈھلنا شروع ہو جاتی۔ مرشد جو ملا تو زمانے میں لا جواب ملا، اوروں کو تارے ملے اور ہمیں آفتاب ملا۔ آپ کے وجود مسعود کے ورود کا شرف کئی بار اس خانقاہ کو نصیب ہوا، اور ہر بار دل سے یہی صدائیں اٹھتی تھیں کہ دیدار کے قابل کب میری نظر ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ آپ کی تشریف آوری کے موقع پر عشاق کا دل جگمگا اٹھتے، ہر طرف خوشیاں بکھر جاتی، سالکین جوق در جوق قرب و جوار سے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے، علماء و مشائخ، پیران طریقت، الغرض ہر خاص و عام آپ کی آمد کی خبر سن کر زیارت کے لیے بےتاب نظر آتا۔ آپ کی محافل میں ذکر الہی، تعلیم و تربیت اور آپ کے ارشادات عالیہ سننے کا شرف نصیب ہوتا۔ اور ابھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا ورجل ناستو اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب جو سڑے راغ منتا اخکارشو چلے تکشمین جامعی شدید سواد شعر دے کنا چلے تو یختیو لا یرا علی اثر السفر تدو باندے اثر السفر معلوم دے یعنی جامعی پاکستانی اب اختوبانی کا نفوتا ولا يعرفو منا احد اعظمن نبر چاپے جاندو ہمنا جاس شخصو مسافر هم معلوم دو اعظمن موجود خفن جاندو حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم راتو رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام خيناستو فاستند ركبتيه الى ركبتيه یہ لگا داخل دوار گنگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ووضع كفيه على فخذيه دا دورا ورغي فقرون بان في قدر ظاهر زمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقبل بسراجي يا بخبل بان بان في قدر يا رسول الله بان في قدر. وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما خبرك الاسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاسلام شيء ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ده اسلام ده تذكر ما شهادته هو اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله توصلنا الى شو خالي لك لا اله الا الله ده مسلمان مطلق لا اله الا الله ذكر سوي کہ محمد رسول اللہ نہیں والے دا مسلمان مدول ایمان داد اسلام داد ہے جتنا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام. وتقيم الصلاة او منزنك او منزن وده او منزك وتؤتي الزكاة او زكاة وركه وتصوم رمضان او توجد ماش رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا او حج بيت لا شريك استطاع قد لا وتوب. قال صدقت ده مسافر تمنى جانب عنده هو يشتري. قال فعجبنا له منذ تعجبك يسأله سألنا بك ويصدقه بالتصديق صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. أغا بيسألك أغا شخص أغا رجل كما خبرك الإيمان. قال أن تؤمن بالله رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمالش في إيمان عرف الله وملائكته أو ملائكة النباني وكتبه أو بطول الكتاب النباني ورسوله بطول رسولان النباني واليوم الآخر أو قول القيامة. وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان عرف أنداز الخير أو الشر يو أنداز الخير والشر ده يو فعل أو كذب الخير والشر دورة وهابين فنجبريان جبرية قدرية لا تاريخ نوخ خبر تلاغي أول بخطة جبرية وكي هو الخير خير وشر من الله تعالى مطاعد خيرون دي أو قدر دي اندازة لقوة وصال توقع شما خبر في إحسان الشيء إحسان بفارة قولة هذه سنة الله يفعل بكلمة عليه شديد له عالم أو له مفسر وفيه تفسير نظري أو حقيقة ما لا بد منه في الكتاب والفقه والمكره صلاة صوم حج وزكاة فعبادات في آخر فأخذ صور الكتاب والإحسان أغاي شرطي كلمة بدي حديثة إحسان ما قبل قال أنت عبد الله كأنك تراه إحسان دي طويل شيء لكتيش بخبر بعد الله فجل ولا شد بعد الله فشكيلك شاء الله فاتميني غوري فإن لم تكن تراه أذلت الله فجل ولا شد غوري فإنه يراك جحتا قول وشو شخص جو خواہ معزز اور آپ کی نظر سے اہل تصوف و سلوک وادی عشق میں مست نظر آتے اور جب آپ واپس تشریف لے جاتے تو ہر طرف آپ کے فراق کی وجہ سے آہو فغاں کا سما ہوتا. آپ رحمت اللہ علیہ نور بکھیرنے دلوں کو مست کرنے والی پر رونق اور اشک بار چشمان مبارک سے عاشقوں کی آہو بقا میں واپس تشریف لے جاتے. انہی بہاروں کی رونقوں کو دوبالا کرتے ہوئے دوسری مرتبہ سن 1998 کو آپ حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی اطوال اللہ حیاتہ کے پاس ذیشان کالونی راولپنڈی میں بغرض علاج تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے علوم و معارف کے امین، آپ کے دل مبارک کا چین، آپ کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے منظور نظر حزن و ملال، صحت و علالت، غرضے کے ہر موقع پر فرحت و انبساط کا ذریعہ بننے والی ہستی، فخر المشائخ، قدوۃ العلماء،
امام عاشقاں، محبوب دل براں، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ اس گلشن کی زینت بنے۔ اور چند دن قیام فرمایا۔ دوران قیام آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے معززین علاقہ، سادات کرام، مدرسین و علماء، محبین جوق در جوق آتے۔ جو آپ کو از نظر محبت دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ سے بیعت و نسبت حاصل کرنے سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ دل اغیار کی محبت سے پاک ہو کر مالک حقیقی کی محبت سے مزین ہو جاتا۔ یوں وہ بندہ سنت مصطفیٰ کا پیکر بن جاتا، نہ صرف خود شریعت کے رنگ میں رنگا جاتا بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں سے پاک کرنے والا بن جاتا۔ یوں یہ گلشن مزید بارونق ہوتا گیا۔ علالت کے باوجود آپ کے معمولات یعنی با جماعت نماز پنجگانہ، تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
وأنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. نماز تہجد اور ذکر الہی ملاقات کے لیے آنے والوں سے بالمشافہ ملاقات بدستور قائم رہتے. ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں آپ کو دیکھنے والے اور اسپتال کا عملہ ڈاکٹرز جس کی نظر آپ پر پڑتی وہ آپ کو دیکھتا رہ جاتا اور اس کا دل نور خدا سے جلا پاتا اور ایمان کی تازگی نصیب ہو جاتی اور آپ کے وجود مسعود کے انوار کی بدولت صراط مستقیم کا راہی بن جاتا. سامعین و ناظرین، جب بھی دین اسلام، ختم نبوت، مسلک اہل سنت، ناموس رسالت کے پاکیزہ مشن کو ضرورت پڑی تو حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنفس نفیس خود بھی استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے متعلقین و مریدین کو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنے کی تربیت دی. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اہل سنت کے معتبر اور مرکزی رہنماؤں نے مختلف مواقع پر تائید و نصرت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا میرے مرید اہل سنت کا ہراول دستہ ہیں، میرا ہر مرید اہل سنت کا سپاہی ہے. جہاں بھی دین کے لیے جس طرح کی قربانی کی ضرورت پڑی ہم حاضر ہیں. چنانچہ سن 1999 میں جماعت اہل سنت کی طرف سے ملتان میں انٹرنیشنل سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تو حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کانفرنس کی صدارت کی درخواست کی گئی تو آپ نے اس کو قبول فرمایا. چونکہ اس کانفرنس کے میزبان حضور غزالی زماں رحمہ اللہ کے صاحبزادگان تھے تو خانوادہ حضور غزالی زماں کی دعوت پر ملتان جانے کے لیے تیسری مرتبہ سن 1999 میں اس خانقاہ پر تشریف لائے اور دور و نزدیک سے آنے والے خواص و عوام مشتاقین دید کو پیاس بجھانے کا موقع فراہم فرمایا. پھر یہاں سے ملتان کانفرنس میں شرکت کے لیے حضور آقائی و مولائی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی زید شرفہ نے بذریعہ ہوائی جہاز آپ کو لے جانے کا انتظام و انصرام فرمایا اور سالکین، مریدین و متعلقین و محبین اپنے شیخ کامل و اکمل کی زیارت کے لیے بذریعہ روڈ کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، جو آپ سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے پہنچ چکے تھے اور ملتان شریف اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے اہل ذوق، اہل علم و فضل، صاحبان وجد و حال ملتان ایئرپورٹ پر بہتاب تھے. شدت انتظار اور شوق دیدار سے آنکھیں نم تھیں، دل بے چین تھے کہ اچانک آپ کا چہرہ منور مثل قمر نور بکھیرتا ہوا نظر آیا. جب آپ پر آل محبت کی نظر پڑی تو ہر زبان یہ کہہ رہی تھی شکرانہ پیش ہے حضوری میں آپ کے، اے کاش روز آئیں یہ موسم بہار کے. اللہ کی صداؤں سے ملتان کے در و دیوار گونج اٹھے. پھر جب آپ گاڑی میں سوار ہوئے تو اپنے صاحبزادگان اور منظور نظر خلیفہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی اور سالکین کے جھرمٹ میں اس عظیم الشان کانفرنس کی زینت بنے اور کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوئے. آپ کی بائیں جانب حضور غوث جہاں طبیب روحاں شیخ المشائخ حضرت میاں محمد حنفی سیفی تشریف فرما ہوئے اور آپ کی نشست کے قریب حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی زید مجدہ جملہ امور کی نگرانی فرماتے رہے. اس کانفرنس میں مجاہد ملت، مرد حر، قائد اہل سنت، محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نامور اکابرین علماء و مشائخ اور ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں افراد نے شرکت کی.
اور آپ کو احیاء سنت صحت عقیدہ کو چہار دانگ عالم میں عام کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور آپ کو نابغہ روزگار ہستی قرار دیا۔ سن 2000 میں لاہور میں انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت کے لیے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی تو آپ نے دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس عظیم الشان عالمی ختم نبوت کانفرنس میں اپنے صاحبزادگان اور حضرت میاں محمد حنفی سیفی اور دیگر خلفاء و مریدین کے ہمراہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل کانفرنس کی صدارت فرمائی اور شرکائے محفل کو یاد الہی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلائے۔ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوتھی مرتبہ 11 اکتوبر سن 2000 میں حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی زیدہ شرفہ کے پاس راولپنڈی کے علاقے چکلالہ سکیم 3 میں تشریف لائے اور علم و عرفان کی ضیاء پاشیوں، معرفت الہی کے جام سے شمع رسالت کے پروانوں کے دلوں کو مالا مال فرمایا۔ درس قرآن، درس حدیث و سنت، درس تصوف کے ذریعے سماعتوں اور دل و دماغ کو علم کی خوشبو سے یوں معطر فرمایا کہ ہر میں کش کی زبان پہ تھا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ جان جانا مہربانہ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ 5ویں مرتبہ 5 جنوری سن 2002 میں حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی زیدہ مجدہ کے پاس اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کی پرخلوص صداؤں میں آل محبت کی نظروں کی زینت بنے۔ آپ کی معیت میں آپ کے اکثر صاحبزادگان اطال اللہ حیاتہم اور حضور غوث جہاں حضرت میاں محمد حنفی سیفی زیدہ شرفہ گلشن بہار بنے۔ آپ کی آمد اور دوران قیام ہجوم عاشقاں ہر طرف بے قرار رہتا، تارک سنت آپ کی نظروں سے وہ نور روشنی حاصل کرتا جس سے اس کے من کا اندھیرا دور ہو جاتا اور شاہ رگ سے قریب رب اور جانوں سے زیادہ اقرب محبوب خدا کے قرب کا یقین حاصل ہو جاتا۔ یوں بین الرجاء والخوف کی کیفیت سے ایمان کی کاملیت حاصل ہو جاتی۔ جس منگتے کو بھی یہ خیرات ملتی وہ پکار پکار کر کہتا کہ جب وہ بھیک دینے کو سرے کوچائے گدا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ سامعین و ناظرین، جس زمین میں پیاس زیادہ ہو بادل اکثر وہیں برستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خانقاہ پر آپ نے شان کریمانہ کا مظہر بن کر، رحمت الہی کی برسات بن کر 6 مرتبہ 25 مئی سن 2003 کو صبغۃ اللہ کے رنگ سے بے رنگ دلوں کے لیے رنگینی کا ذریعہ بن کر شرف زیارت بخشا۔ آپ کو دیکھ کر ہر زبان پہ جاری ہوا، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ لینے کے لیے آنے والے خواہ کاروباری اور سیاسی شخصیات ہوں،
اساتذہ ہوں، شیوخ ہوں، عوام الناس ہوں، سب کو رنگ بندگی میں رنگ دیتے، اور جن کو کبھی خدا کی یاد تک نہ آتی وہ خدا کی یاد میں ہمہ وقت مگن رہتے۔ حضور سیدی و مرشدی قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی زیدہ مجدہ اپنے مرشد کریم حضور غوث جہاں، طبیب روحاں، شیخ المشائخ، قدوۃ العلماء حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت فیوزہم کے ساتھ نسبت و اخلاص و وفا کی بدولت حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کے انوار کے امی ٹھہرے، اور انہی ہستیوں کے امر پر اس نور کو تقسیم کرنا شروع فرمایا، جس کی روشنی اور چمک دن بدن بڑھتی گئی، اور تھوڑے ہی عرصے میں سالکین کی تعداد وسیع رقبہ پر مشتمل خانقاہ کی متقاضی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور انہی ہستیوں کی دعاؤں برکات سے ترنول اسلام آباد میں خانقاہ کے لیے وسیع و عریض جگہ کا انتخاب کیا گیا اور خانقاہ کی تعمیرات کا آغاز کیا گیا۔ یوں سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی چکلالہ سکیم 3 سے ترنول اسلام آباد تشریف لے گئے، اور اس جنگل میں علوم و فنون، انوار و تجلیات کا منگل بنا دیا۔ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ 7ویں مرتبہ 9 ستمبر سن 2004 کو اس خانقاہ پر تشریف لائے، اور آپ کی مصاحبت میں صاحبان ورع و تقوی، جلیل القدر، عظیم المرتبت، رفیع المنزلت ہستیاں آپ کے صاحبزادگان اور محبوب الاولیاء والعلماء سلطان المشائخ شیخ کامل آسمان ولایت کے نیر تاباں حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی زیدہ مجدہ بزم عشاق میں رنگ محفل بنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر موجودگی کے دوران دور و نزدیک سے مدرسین، مشائخ، وکلاء، سالکین، علماء، محبین جوق در جوق زیارت کے لیے تشریف لاتے اور زبان حال سے کہتے، خوش آمدید، خوش آمدید، وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، بہار جن کے قدم کا طواف کرتی ہے، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ چونکہ آنے والوں کا تعلق مختلف علاقوں، مختلف طبقات سے ہوتا، تو لباس اور باقی امور میں مختلف عادات و اطوار رکھنے والے لوگوں کو سنت مصطفیٰ کی سختی سے پابندی کا حکم فرماتے، طرز زندگی بلکہ ہر معاملہ میں سنت کو پسند فرماتے، یہاں تک کہ مستحب امور کی رعایت کی تلقین فرماتے۔ اس مرتبہ یہاں 13 دن قیام فرمانے کے بعد 22 ستمبر سن 2004 کو آپ واپس تشریف لے گئے۔ 8ویں مرتبہ 25 مئی سن 2005 کو اور 9ویں مرتبہ 10 اکتوبر سن 2006 کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر اس پیاسی زمین کو نور خدا کے جام سے منور فرمایا، اور یہاں قیام کے دوران پہلے سے بڑھ کر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معتبر اشخاص، سادات، علماء، احبا، عوام الناس کا جم غفیر امٹ آیا۔ حسب معمول آپ ہر خاص و عام کو نظروں سے نور کے جام پلاتے، تعلیم و تربیت فرماتے، تلاوت قرآن کریم میں الفاظ و مخارج، صفات و اوقاف و مدات کی رعایت لازماً کرواتے۔ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں مرتبہ 8 مارچ سن 2007 کو اپنے اکثر صاحبزادگان والا شان اور حضور غوث جہاں حضرت میاں محمد حنفی سیفی زیدہ علمہ کی معیت میں قدم رنجہ فرمایا، اور نگینہ خاتم کی مانند بزم عشق و مستی کو 4 چاند لگائے، اور ولل آخرت خیر لک من الاولی کی شان والے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے فیضان سے
ہر مرتبہ پہلے سے بڑھ کر انوار و تجلیات کی برسات ہوتی اور محبین، متوسلین، زائرین دلوں کی وادیوں کو اس برسات سے سرسبز و شاداب کرتے۔ اس مرتبہ آپ کی موجودگی میں حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے مفتی ڈاکٹر محمد عمر فراز محمدی سیفی صاحب اور آپ کے بھتیجے صاحبزادہ محمد رافع نواز محمدی سیفی صاحب کا نکاح ہوا۔ زہ نصیب آپ 29 اکتوبر سن 2007 کو 11ویں مرتبہ اس خانقاہ پر شدید علالت اور پیراہنہ سالی کے باوجود ذروں کو رشک قمر کرتے ہوئے تشریف لائے اور کئی ایام تک اس خانقاہ کو وجود مسعود کی برکات و سعادات سے بہرہ مند فرماتے رہے۔ لقائے احبہ میں فرحت و انبساط محسوس فرماتے۔ مسجد میں باجماعت نماز اتنی محبوب تھی کہ شدت مرض اور ضعف علالت کے باوجود ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے۔ مرشد کریم حضور سیدی قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی دامت برکاتہ نے اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے آپ کے لیے خوبصورت، حسین اور رنگ برنگے کپڑوں اور لائٹنگ سے مزین پالکی تیار کروائی، جس پر آپ کو گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر تک لے جایا جاتا۔ آپ علالت کے باوجود حتی الامکان کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے اور بیماری، تکلیف، کمزوری کے باوجود نماز کی باجماعت ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز کے بعد تلاوت قرآن کریم، درس حدیث، درس قرآن، درس فقہ، درس مکتوبات شریف، ختم خواجگان، محفل ذکر کا اہتمام فرماتے اور آنے والے ہر خاص و عام کے ساتھ بالمشافہ ملاقات فرماتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 12ویں مرتبہ 11 اپریل سن 2009 کو اس خانقاہ کو زینت بخشی۔ آپ کے ساتھ جلیل القدر، عظیم المرتبت ہستیاں، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد سعید حیدری سیفی صاحب، عکس مبارک، امام المشائخ، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا محمد حمید جان سیفی صاحب، زینت المشائخ، فخر العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ احمد سعید یار جان سیفی صاحب، زینت القراء، پرتو امام خراسانی، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ قاری محمد حبیب جان سیفی صاحب اور ہمارے مرشد گرامی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی اطال اللہ حیاتہ کے مرشد کریم، محبوب الاولیاء والعلماء، سلطان المشائخ، شیخ کامل حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی زیدہ مجدہ پھولوں کی مالا کی طرح اس خانقاہ پر قدم رنجہ فرما ہوئے۔ ویسے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے وجود مسعود نے رونقوں، برکتوں، رحمتوں، انوار، علم کی برسات کے ساتھ اس پیاسی زمین کو بارہا مزین اور منور فرمایا۔ ہر مرتبہ آپ کا فقید المثال، عظیم الشان استقبال کیا جاتا، لیکن آپ کی حیات مبارکہ کے اس آخری استقبال کی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ کی اس خانقاہ پر آمد کی اطلاع ملی تو یہ خبر بوئے گل کی طرح چمن سے نکل گئی اور سارے عشاق میں پھیل گئی۔ چاہنے والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آنے والے حسین لمحات کے جاں فضا تصور نے ان کے رگ و ریشہ میں بجلیاں بھر دیں، مسرتوں کے دلکش حالے چہروں پر سجا دیے۔ سامعین و ناظرین، آپ کی تشریف آوری کے موقع پر آپ کے لیے خوبصورت طویل فلوٹ تیار کیا گیا، جس کو رنگ برنگے کپڑوں، مختلف قسم کے نظر کو مسرور کرنے والے پھولوں سے سجا دیا گیا۔
اس فلوٹ کی سجاوٹ اور خوبصورتی آنکھوں کو مو لیتی۔ آپ کی تشریف آوری سے کئی دن پہلے آپ کی آمد کی خوشی میں خانقاہ کی عمارت گرد و پیش کو سجا دیا گیا۔ ہر طرف لائٹنگ، بینرز، جھنڈیوں، روشنیوں سے در و دیوار جگمگا اٹھے۔ آپ کی آمد والے دن صبح سے ہی عشاق کے دل وصال محبوب کے لیے بے قرار تھے۔ آنکھیں ان راہوں کو تکنے کے لیے بے تاب تھیں۔ حیرت انگیز جوش و خروش، پرخلوص جذبہ وارفتگی اور عشق و جنون کی بے قراری کا سما دیدنی تھا۔ معطر پانیوں میں دھلی ہوئی عقیدت اور محبت، انمول اور پاکیزہ چاہت ایک نئے، انوکھے اور دل افروز روپ میں جلوہ گر تھی۔ ہر عاشق کی یہی تمنا تھی کہ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ پھر انوار و تجلیات، رحمتوں اور برکتوں کی برستی گھٹاؤں میں مسرت بھرے نغمے، حقیقی خوشیوں کے مہکتے پھول بکھیرتا یہ قدسیت باداماں اور رحمت بے کنار کارواں آگے بڑھتا رہا۔ عشاق کھڑکیوں اور چھتوں سے اپنے مرشد کا دیدار کرتے اور فدا ہوتے رہے۔ اس وقت ہر ایک کے ذہن پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ آگے بڑھ کر آنے والی ہستی کے حسن جہاں آرا کی ایک جھلک دیکھ لے اور ان کی حسین صورت کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے نہاں خانے میں بسا لے۔ قربان و نثار ہونے اور استقبالی نعرے لگانے کے سوا انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ سب کچھ بھول چکے تھے اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ایک کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ ہر عاشق کا دل اور زبان بلکہ لوں لوں یہ پکار رہا تھا، یہی ہے راہ معرفت، ہے منزلوں کا یہ نشاں، ہے فکر و فن کا یہ جہاں، حکمتوں کا رازداں، علم کی ہے یہ زمین، فضیلتوں کا آسماں، مہک اٹھیں فضائیں بھی، ہر ایک سمت روشنی، مرحبا اس انجمن میں آمد آپ کی، خوش آمدید خوش آمدید، قدم قدم ہے فرش گل، نظر نظر ہے کہکشاں، نگاہ دل نواز میں بلندیاں تجلیاں، ہے ایک خرام ناز سے یہ قافلہ رواں دواں، دیار علم و فضل میں ہے آمد ایک بہار آپ کی، مرحبا اس انجمن میں آمد آپ کی، خوش آمدید خوش آمدید۔ یہ پتیاں، یہ کونپلیں، یہ برگ گل رویدگی، یہ فرش خاک، یہ زمین نمو پذیر زندگی، بشارت جہان نو نوید ہے بہار کی، نگاہ و دل ہے فرش گل ان آہٹوں پہ آپ کی، مرحبا اس انجمن میں آمد آپ کی، خوش آمدید خوش آمدید۔ ذیل عرفاں آخرزادہ مبارک ہیں، مجدد ثانی غوث اعظم کی وساطت سے، رئیس مجلس خوبا آخرزادہ مبارک ہیں، رئیس مجلس خوبا آخرزادہ مبارک ہیں، چراغ منزل عرفاں، چراغ منزل عرفاں آخرزادہ مبارک ہیں، حیات جاری کرتے ہیں، حیات قلب دیتے ہیں، لطائف جاری کرتے ہیں، تمامی سالکوں کی جاں آخرزادہ مبارک ہیں، تمامی سالکوں کی جاں آخرزادہ مبارک ہیں، چراغ منزل عرفاں آخرزادہ مبارک
مبارک ہیں ولایت کے مہتابہ آخرزادہ آپ کی تشریف آوری کے بعد گھر سے مسجد تک جانے کے لیے ایک خوبصورت پالکی تیار کی گئی، جس کو خوبصورت ڈیزائن اور خوشنما رنگوں اور لائٹوں سے مزین کیا گیا۔ سامعین و ناظرین، زمانہ قدیم سے اسفار کے دوران ہودج کو بطور سواری استعمال کیا جاتا۔ معاشرے کے معزز اور ممتاز لوگ ہودج میں سواری کرتے، جیسا کہ ازواج مطہرات کا ہودج میں سواری کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ آہستہ آہستہ یہ رواج ہودج سے پالکی کی طرف منتقل ہوا، تو جب کسی بادشاہ یا شہزادے نے سفر کرنا ہوتا تو اس کے لیے خوبصورت پالکی تیار کی جاتی اور اس کو پالکی میں سوار کر کے منزل مقصود تک لے جایا جاتا۔ اسی طرح اکابرین مشائخ کو بھی پالکی میں سوار کیا جاتا، جیسا کہ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی مشائخ کو مریدین کی طرف سے پالکی میں بٹھائے جانے کی کئی واقعات مذکور ہیں۔ آخرزادہ مبارک ہیں حیات قلب دیتے ہیں لطائف جاری کرتے ہیں حیات قلب دیتے ہیں لطائف جاری کرتے ہیں تمامی سالکوں کی جاں آخرزادہ مبارک ہیں تمامی سالکوں کی جاں آخرزادہ مبارک ہیں چراغ منزل عرفاں آخرزادہ مبارک ہیں حیات قلب دیتے ہیں لطائف جاری کرتے ہیں حیات قلب۔ اسی شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ گھر سے مسجد تک تشریف آوری کے لیے ایک خوبصورت پالکی بنائی گئی، جس کو اٹھانے کا شرف حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک سفید کپڑوں میں ملبوس ٹیم تیار کی گئی۔ سامعین و ناظرین، جب کوئی کسی کا عاشق ہو تو اپنے محبوب کی خوشی اور ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اسی جذبے سے سرشار حضور سیدی و مرشدی نے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک نہر کھدوائی، جس میں پانی جمع کیا گیا، جس کی سطح پر گلاب کی پتیاں بکھیری گئیں۔ اس میں چلنے کے لیے خوبصورت کشتی تیار کروائی۔ جب کشتی چلتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے پھولوں پر چل رہی ہے۔ نہر کے دونوں اطراف پھولوں کے گملے ترتیب سے سجا دیے گئے۔ خانقاہ پر قیام کے دوران آپ کو گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر تک کشتی میں لایا جاتا۔ آپ کے وجود مسعود سراپا رحمت کے سائے میں محافل ذکر و تربیت، مرغ بسمل کی مانند دیوانوں کا وجد و حال، عاشقوں کا ہجوم، پروانوں کی کیف و مستیاں، انوار الہی کی برسات و رونقیں، یاد الہی و محبت الہی میں بزم عشق کے مکینوں کی آہو بکا ہاؤ ہو۔ آپ کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا: مبارک آپ کی عظمتوں کو سلام، مبارک آپ کی رفعتوں کو سلام، مبارک آپ کے حسین چہرے کو سلام، مبارک آپ کی استقامت کو سلام، مبارک آپ کی ان راہوں کو سلام جن راہوں پر آپ نے قدم رکھے کہ آپ نے اپنے وجود مسعود سے دنیا کے نقشے کو تبدیل فرما دیا۔ آخرزادہ مبارک ہیں چراغ منزل عرفاں آخرزادہ
مبارک ہیں۔ بیماری اور ضعف کے باوجود آپ مسجد میں قیام کے ساتھ با جماعت نماز ادا فرماتے، تلاوت کلام مجید میں قرأت و تجوید کے اصولوں کی اتنی رعایت فرماتے کہ اگر امام ادائیگی میں معمولی غلطی بھی کرتا تو آپ اس کی اصلاح فرماتے۔ آپ کی محافل میں انوار الہی کی برسات ہوتی، آپ کی زیارت سے ایمان میں اضافہ ہوتا، آپ کی گفتگو سے علم کے موتی جھڑتے، شریعت مطہرہ پر عمل بالاخلاص نصیب ہوتا، عقیدے کی پختگی نصیب ہوتی، غیر مسلم کو اسلام کی دولت نصیب ہوتی، آپ کی نظر مبارک سے کئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، بے نمازیوں کو حضوری نماز نصیب ہوتی۔ آئے تو دل میں آگ لگا کر چلے گئے، آنکھوں کی پیاس اور بڑھا کر چلے گئے، بالآخر آپ اس مقام سے دعاؤں شفقتوں سے نوازتے ہوئے چشمان آبدیدہ سے عشاق کی درد بری آہوں سسکیوں اشک بار آنکھوں سے یہ فرماتے ہوئے الوداع ہوئے کہ میں نے اپنے سب سالکین و خلفاء کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن کرنل صاحب یعنی حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ دیگر مواقع پر حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدی و مرشدی قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی زیدہ شرفہ کے بارے میں فرمایا کہ جو آپ کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھے گا کبھی اللہ کی محبت سے خالی نہیں رہے گا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ رحمت الہی کی تقسیم میں میٹھا چشمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجمع البحرین یعنی علم ظاہر اور علم باطن کے منبع ہیں، اور اپنے مرشد حضرت میاں محمد حنفی سیفی اور مرشد کے مرشد یعنی حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینوں کے انوار کے جامع ہیں۔ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری سب سے زیادہ خدمت میاں صاحب یعنی حضور غوث جہاں طبیب روحاں قدوۃ العلماء حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی زیدہ مجدہ نے کی ہے، اور میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاص کرنل صاحب نے رکھا ہے۔ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی زیدہ مجدہ کو اپنے سینے میں موجود علوم و معارف، انوار و فیوزات، اسرار و دقائق، معرفت الہی کا امین قرار دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس خانقاہ میں یہ آخری آمد تھی، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ جلد ہی داعی اجل کو لبیک کہہ کر دار الفنا سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے مصداق بن کر دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے اور چشم عالم سے اوجل ہو گئے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس مبارک سرکار کی جو تہے مزار چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرقد مبارک پر انوار و تجلیات کی برسات فرمائے۔ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کی حیات مبارکہ میں ہی دنیا بھر کے اکابرین علماء و مشائخ اہل سنت نے آپ کی شخصیت کے بارے میں کلمات تحسین و تشکر تحریر فرمائے، اور آپ کو پیر طریقت، ولی کامل و اکمل، مجدد عصر اور صحت عقیدہ اور لزوم سنت کو آفاق عالم میں عام کرنے والی نابغہ روزگار ہستی قرار دیا۔ حضور سیدی و مرشدی قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سیفی زیدہ شرفہ نے یہ جملہ تحاریر جمع فرمانے کا اہتمام کیا، جن کو سہمائی انوار رضا جوہر آباد میں حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن نمبر میں 2 جلدوں میں شائع کیا گیا،
جس کے ٹائٹل پیج پر یہ خوبصورت شعر منقش تھا، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ کے وصال با کمال کے بعد حضور سیدی و مرشدی نے مختلف اخبارات و رسائل و جرائد اور دیگر ذرائع ابلاغ میں آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، آپ کی خدمات دین اور علمی کارناموں کے بارے میں تحریرات شائع کیں۔